السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. درود پاک خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، پچھلے خطبے میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے چند قصے بیان ہوئے تھے، اور آج اسی موضوع کے تسلسل میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، اس سے ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں، کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد سے بھی اللہ کی توحید پر مناظرہ کیا، وقت کے بادشاہ نمرود سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر مناظرہ کیا، اور پھر مجموعی طور پر پوری قوم سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں مناظرہ کیا، اور ان کو سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو معبود مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، یا اس سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کا سوال کیا جائے۔ اس لحاظ سے پھر ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا، میں نے قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ النحل کی آیات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور باتوں کے علاوہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ سنت رہی، صحابہ کرام کی یہ سنت رہی، تابعین، اولیاء اعظام، بزرگوں کی یہ سنت رہی کہ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور ہر وہ شخص جس سے ان کا تعلق ہوتا تھا، اس کے بارے میں، اس کی آخرت کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے۔ اور میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں سے یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، فیملی کے حال چال پوچھتے ہیں، کاروبار کی بات پوچھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جس نے کبھی کسی سے حکمت کے تحت، بصیرت کے تحت، سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ پوچھا ہو کہ بھائی آپ کی نمازیں کیسی چل رہی ہیں، دین پر کتنا عمل ہو رہا ہے، دین کے کس کس گوشے میں کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے یہ تذکرہ مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا۔ اس لیے جب ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی توحید بولا کریں، اللہ کی طرف بلایا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خالق، مالک، رازق ہونا، اس کا تذکرہ مسلمانوں کے معاشرے میں زندہ رہنا چاہیے،
اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہر فرد کو ہر وقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہونا چاہیے۔ دیکھیے کون سا شخص دنیا میں ایسا ہوگا جو کامل اور مکمل ہے؟ کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کامل اور مکمل ہے؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر یہ بتائیے کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو مسلمان ہو اور اس کے اندر نیکی کوئی نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی نیکی تو لازمی ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر باطل تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی تو ہے، تو کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جو بھلائی اس کے اندر موجود ہے اس بھلائی کی دوسروں کو دعوت دے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے جس معاشرے میں شرک بھی ہو رہا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے جس میں بدعات بھی ہو رہی ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے جس میں 95% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اس کی فکر کی ہے؟ اور وہ چیز جو ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے اس کی ہم سب کو فکر ہے۔ آج کوئی شخص دنیا میں کسی کا کوئی نقصان ہو جائے دنیاوی طور پر تو ہم اس کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں تمہارا یہ نقصان ہو گیا، لیکن کیا ہمارا دل اس پہ اڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، جن کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ ہے، کیا کبھی ہم نے اس چیز کی فکر کی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بس شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب اپنی فکر کرو، بس دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جوان ہیں اور مناظرہ اپنے والد سے کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ محبت سے، پیار سے، والد کا ادب اور احترام مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اے ابا جان لِمَ تَعْبُدُ، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ، جو سنتی نہیں ہے، وَلَا يُبْصِرُ، دیکھتی بھی نہیں ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے سکتی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، دیکھیے میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات مان لیجئے، میں آپ کو اچھے رستے کی طرف ہدایت دوں گا، رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے آپ کے بارے میں یہ خوف دامنگیر ہو رہا ہے کہ کہیں اس حالت میں اللہ کا عذاب آپ کو نہ چھو لے، پھر آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔ ابا جان کی طرف جتنی زیادہ محبت اور شفقت والی دعوت ہے، جتنی زیادہ محبت اور شفقت والی بات بیٹے کی طرف سے ہے، اتنی ہی زیادہ درستی اور سختی والی بات باپ کی طرف سے ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے الہوں کو چھوڑ دوں؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم نے اپنی یہ روش نہ چھوڑی اور توحید کی یہ دعوت دینا نہ چھوڑی میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ واہجرنی ملیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، چلیے آپ کو میری بات تو سمجھ میں نہیں آئی، سلامتی ہو آپ پر، لیکن اس کے باوجود میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مناظرہ نمرود سے ہوتا ہے، اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کی طرف جو ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگ گئے اس معاملے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اچھا میں تمہیں رب کا تعارف کرواتا ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اب جو ایک بے گناہ قیدی تھا، بے گناہ شخص تھا، اس کو بلایا اور بلا کے قتل کر دیا، اور ایک شخص جس کا گناہ تھا جو قید میں تھا اس کو آزاد کر دیا۔ اب وہ عقل کا اندھا یہ سمجھنے لگا کہ شاید اسی کا نام زندہ کرنا اور مارنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھ میں آ گیا
کہ اس بیچارے کی عقل اتنی نہیں ہے کہ یہ فلسفہ موت و حیات سمجھ سکے، یہ تو یہی سمجھ رہا ہے کسی کو پکڑ لینا، کسی کو مار دینا، یہی زندگی ہے۔ پھر آپ نے اپنا طریقہ دعوت بدلا، فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اچھا چلو اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں، تم ایک دن مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اب وہ یہ کام کس طرح کر سکتا تھا؟ اس کے تو بس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ پہلی والی بات سمجھا نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس دوسرے اسلوب سے اسے سمجھایا۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے بھی مناظرہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ابراہیم کا قصہ تلاوت کیجئے ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو ارشاد فرما رہے ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یہ کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، بس یہ بت ہیں، انہی کی عبادت ہے اور انہی کی عبادت میں ہم جمے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا هل يسمعونكم اذ تدعون، اچھا یہ بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہوئے سنتے؟ او ينفعونكم او يضرون، تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں؟ بتاؤ۔ اب ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کہنے لگے وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بس یہی ہوا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جیسا دیکھا ہے ویسا ہم کر رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، اچھا صرف اپنے آباء و اجداد کی اس بات کی وجہ سے تم اسی غلط روش پر قائم رہو گے؟ فإنهم عدو لي الا رب العالمین، پھر آپ نے کہا الذي خلقني فهو يهدين، تم سب میرے دشمن ہو، میرا رب وہ عالمین کا رب ہے، الذي خلقني فهو يهدين، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے ہدایت دی ہے جس نے، والذي هو يطعمني ويسقين، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وإذا مرضت فهو يشفين، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، والذي يميتني ثم يحيين، پھر وہ مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ان ساری کی ساری آیات پہ غور کیجئے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، ان ساری آیات پہ غور کیجئے۔ ان ساری آیات پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ایک زندہ تعلق تھا۔ ہمارا رب کے ساتھ تعلق رسمی ہے، ہمارا رب کے ساتھ تعلق صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس بول پر ہے جو ہمیں سکھا دیا گیا اور ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ مل گیا۔ کیا میرے اور آپ کے کسی عمل سے ایمان منعکس ہوتا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے کسی عمل سے ایمان سامنے آتا ہے ہمارے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ایمان میں اور اللہ کی خواہش میں، ہمارے مطلوب میں ہم جو چاہ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں اس میں ٹکراؤ ہوا ہو اور ہمارے اندر سے ایمان کی تازگی کے ساتھ یہ آواز آئی ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں شیطان کا بندہ تھوڑی ہوں، میں نفس کا بندہ تھوڑی ہوں؟ یہ ایمان کی تازگی یہ مومن کو ہر وقت دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اور جب یہ نہیں ہوتی تو پھر انسان نام کا مومن رہ جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی کے اندر ایمان کی حرارت نظر نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا انتظار صبر کے ساتھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ صبر ساری کی ساری کامیابی کی ضمانت ہے۔ صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے آنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے مدد کا حکم دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ اور صبر کا مطلب ثابت قدم رہنا ہے، دین کے اوپر ثابت قدم رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشائش کا، فراخی کا، آسانی کا انتظار کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ پھر تیسرا سبق جو ہمیں
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں والدین کا احترام ضروری ہے، ہر حال میں والدین کا احترام ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر والدین ایمان پہ قائم بھی نہیں ہیں، پھر بھی والد ہونے کے ناطے، والدہ ہونے کے ناطے ان کا ادب، ان کا احترام ملحوظ رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی محبت کے ساتھ اپنے والد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کی۔ پھر چوتھا سبق جو ہمیں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ، آپ کے پورے قصے سے، کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسباب کے بغیر بیٹھے رہنا یہ توکل کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ توکل کا صحیح مفہوم ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے صاحبزادے کو بے آب و گیا ویران صحرا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو توشہ ہے، جو پانی ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو حضرت حاجرہ وہاں بیٹھی نہیں رہی، 7 چکر لگائے ہیں۔ کبھی صفا کے اوپر جا کے دیکھا ہے کہ کوئی فرد بشر نظر آ جائے، کبھی مروہ کے اوپر جا کے دیکھا ہے کہ شاید کہیں پہ کو پانی نظر آ جائے۔ یہ حضرت حاجرہ کا یوں صفا اور مروہ کے اوپر چکر لگانا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، چونکہ مدینہ منورہ کے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا جس سواری پہ آئے ہو وہ سواری کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کے توکل پہ چھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اعقلھا ثم وکلھا، پہلے اس کو کسی کھوٹے سے باندھ کے آؤ، پھر اللہ پر توکل کرنا۔ اس لیے جو لوگ اسباب ہی کو اختیار نہیں کرتے، یہ توکل کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ اسباب کو ضرور اختیار کریں، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتائج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اچھے نتائج کا انتظار کریں۔ پھر ایک اور اہم بات ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس پر ذرا توجہ دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا انسان کو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جتنا بڑا گناہ بھی انسان سے ہو جائے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے جتنا بھی دور ہو جائے، کبھی شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ میری سنتے نہیں ہیں، میرے گناہ کی وجہ سے اللہ میری نہیں سنیں گے، میرے گناہ کی وجہ سے دعا کرنے کا مجھے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے، اس کی اس پکار کی وجہ سے، اس کی اس پکار کی برکت سے انشاءاللہ اس سے گناہ بھی چھوٹنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا۔ قرآن کریم میں آپ کی متعدد دعائیں مذکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا ہے، نیک کام کیا ہے، اور اس نیک کام کے بعد دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے اور اسماعیل بھی ساتھ تھے، جب وہ یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو کاوش ہے اس کو اپنی طرف سے شرف قبولیت عطا فرمائیے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے متعدد مواقع پہ دعا کی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی مسلمان بنائیے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ کو پیدا کیجیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پہ بسایا ہے جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں پہ کھیتی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کھیتی ہوگی
چیزیں پیدا ہوں گی، اناج پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اناج اگے گا وہ اناج کھائیں گے، لوگ وہاں پہ آئیں گے، لوگ وہاں پہ آباد ہوں گے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے آپ کے توکل پر، آپ کے بھروسے پر، آپ کے حکم کے اوپر ایک ایسی جگہ پہ اپنی اولاد کو بسا دیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے ان کو یہاں اس لیے بسایا ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کتنی نماز کی اہمیت ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے بنیں، نماز قائم کرنے والے بنیں۔ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ روزے کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں، کسی اور فریضے کے بارے میں یہ کہا ہے جو نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے کے اوپر پٹائی کرو، حالانکہ 10 سال کی عمر میں تو وہ بالغ ہی نہیں ہوا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی پھلکی پٹائی کرو، حالانکہ وہ تو بالغ ہی نہیں ہے۔ کسی اور حکم کے، کسی اور فریضے کے بارے میں ارشاد فرمایا نہیں فرمایا، صرف اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ دین کی کنجی ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ ہمارے ہاں بچے بچیاں جوان ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے ایسے گھرانوں کو بھی دیکھا ہے مہمان کو بھی نماز کے اوپر لگاتے ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ گیا اس کو بھی نماز کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ جب کسی سے گفتگو ہوتی ہے، ہم نے ایسے بڑے دیکھے ہیں جب اپنی اولاد جو بالغ ہو گئی ہے ان کے آگے بچے ہو گئے ہیں، جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے ذرا فاصلے پہ رہتے ہیں تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہے ہو نا؟ یہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ شادی ہو گئی ہے، اپنے گھر چلے گئے ہیں اور سرکار آ کے خبر گیری کر رہے ہیں اور صبح کے وقت آ کے پوچھ رہے ہیں ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی، سورج چڑھنے والا، تم نے ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیا ہمارے اندر اپنی اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کا یہ جذبہ موجود ہے؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ اولاد میں سے ابھی موجود کون ہے؟ صرف ایک، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس لیے اولاد کی، دین کی، اولاد کی آخرت کی خبر گیری کرنا، وہ بڑے بھی ہو جائیں، ان کے بھی آگے بچے ہو جائیں، آپ پوتے پوتیوں والے ہو جائیں، پھر بھی ان کی نماز کی خبر گیری کریں، دین کی خبر گیری کریں۔ پھر اولاد کے بارے میں اکثر دعا مانگتے رہا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاد کے لیے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ سب سے پہلی چیز مانگی ہے کہ یہ نماز پہ قائم رہے۔ دوسری چیز یہ مانگی ہے کہ ان کو امن اور امان ملے، اطمینان والی زندگی یہ گزاریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب والد کے دل میں اولاد کے لیے کتنی شفقت ہے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ لوگ کھنچے چلے جائیں ان کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات، وارزقہم من الثمرات، مومن کی نظر اسباب پہ نہیں ہوتی، مومن کی نظر اللہ کے وعدوں پہ ہوتی ہے۔ مومن کی نظر اسباب پہ نہیں ہوتی، مومن کی نظر اللہ کی قدرت پہ ہوتی ہے۔ بسا کہاں پہ رہے ہیں؟ جہاں پہ کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو تازہ پھل کھانے کو ملے، تازہ پھل ان کو کھانے کو ملے۔ اللہ کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ سب سے اچھا پھل مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، سب سے عمدہ پھل مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، حالانکہ وہاں کھیتی ہے ہی نہیں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ تو یہ 3 چیزیں اولاد کے لیے مانگنی چاہیے۔ پہلی چیز وہ دین پر قائم رہے، دوسری چیز زندگی کے اندر انہیں کوئی گزند اور نقصان نہ پہنچے، امن و امان والی زندگی گزارتے رہیں، اور تیسری چیز
کہ ان کے لیے رزق میں وسعت رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے اسے عزت نہ ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی انعام نہ ملے۔ یہ ملتا ہی ملتا ہے، اور وہ انعام اکثر اس قربانی کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے جو اس شخص نے دی تھی۔ اب اس پہ غور کیجیے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کب ملی ہے؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا کنبہ چھوڑا ہے، اپنے والد کو چھوڑا ہے، اپنی قوم کو چھوڑا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، خاندان سے بھی ہجرت کی ہے، جگہ بھی چھوڑ دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیا، اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اسحاق دیے اور پھر اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب دیے۔ وہاں سب کو چھوڑا تھا، اللہ نے ان کی ذریت کو پھیلا دیا۔ وہاں اتنی بڑی قربانی دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنتوں کو زندہ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے ہیں ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ جب کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی یادگار بنا دیتے ہیں اور اس کی یادگار کو بھی لوگوں کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ کو وہ پتھر اتنا پسند آیا ہے کہ ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے میرے گھر کی تعمیر کی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی ایک نشانی ہے۔ اور اب امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ جب حج پہ جاؤ تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جب تم طواف کر لو تو طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناسک جو آپ نے حج کے موقع پہ کیے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، یہ سب امت کے اندر زندہ رکھی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے کھڑی ہوگی، 6 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا، 6:30 بجے